وہ ہیرا باجی سے سلام دعا کرنے کے بعد اور کسی کا سامنا کیے بغیر سیدھی اماں وٹی کے کمرے میں آئی۔ ہیرا باجی سے ہی پتہ چلا اماں وٹی بڑی بہو کے ساتھ گاؤں میں کسی فوتگی والے گھر گئی تھیں۔ درمیان والا دروازہ کھول کر اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھا اور اپنی ساری سوچ و پریشانی کو ایک طرف رکھ کر خود کو بہلانے کی کوشش میں کام میں جٹ گئی۔ اماں وڈی کی الماری سے سارے کپڑے نکال کر سلیقے سے تہہ لگا کر واپس رکھے۔ اماں وڈی کی پسند لاجواب تھی۔ دھیمے رنگوں کے دوپٹہ سیٹ کچھ بریزہ میں اور کچھ گل احمد میں استری ہونے والے استری کر کے رکھے، جو دھلنے والے تھے انہیں سرف میں بھگونے کے بعد بیڈ کی چادر تبدیل کی، سارے کمرے میں ایئر فریشنر اسپرے کیا۔ وہ کپڑے کھنگالنے کے بعد باہر ڈالنے جا رہی تھی جب اماں وڈی کی آمد ہوئی، جو اس کو دیکھتے ہی غصے میں آ گئیں۔ ادھر آؤ نا، میں یہ کپڑے ڈالاؤں۔ اماں وڈی پھولے ہوئے سانس سمیت جا کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے رانو کو آواز دیتے ہوئے بولی، کپڑے رانو کو دو، وہ ڈال دے گی، تم ادھر آؤ میرے پاس۔ رانو کو ڈالنے نہیں آتے، وہ کپڑے الٹے کیے بغیر ڈال دیتی ہے جس سے پرندوں کے گندے پنجوں کے نشان لگ جاتے ہیں، میں خود پھیلا کر آتی ہوں۔ تم اتنی سگھڑ نہ بنو، رانو تمہاری نک چڑی پھوپھی کی خاص ملازمہ ہے، اگر وہ اس کو راضی رکھ سکتی ہے تو میرے کپڑے بھی پھیلا سکتی ہے، ویسے بھی باہر گھوپ اندھیرا ہو رہا ہے اور اس وقت پرندے کہاں سے آنے ہیں۔ اس دوران رانو اپنی پراندھی ہلاتی ہوئی آ گئی۔ جی وڈی اماں، ارے تاشفا باجی تم آ گئیں، پتہ بھی نہیں چلا۔ ہاں میں اعلان کروانا بھول گئی تھی، یہ لو اماں وڈی کے کپڑے اچھے سے کر کے پھیلا کر آنا۔ لو جی، میں تو ہر کام ہی اچھا کرتی ہوں، لائیں ادھر۔ رانو کپڑے اس کے ہاتھ سے لے کر یہ جا وہ جا ہوئی۔ اس نے ڈری نظروں سے اماں وٹی کو دیکھا جو ابھی تک اس کو غصے سے گھور رہی تھیں۔ اب ادھر آ کر بیٹھو گی یا میں دعوت نامہ بھیجوں؟ اگر آپ بےزتی کرنے کو بلا رہی ہیں تو میں نے نہیں آنا۔ نواب زادی کہیں کی، میں بھلا کیوں بےزتی کروں گی؟ میں تو تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے کو بلا رہی ہوں، شرم تو نہیں آتی؟ یہ آخر کیا حماقت تھی؟ اب مزید کوئی حماقت نہیں ہوگی کیونکہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اس نے نامحسوس انداز میں اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا اور آ کر اماں کے ساتھ خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا ختم ہوا ہے؟ رشتہ۔ کس کا رشتہ؟ میرا اور اس کا۔ کس نے کہا؟ وہ کہہ کر گئے ہیں۔ وہ یہاں آیا تھا؟ اماں وڈی کے ماتھے پر موجود تیوری مزید گہری ہوئی۔ وہ مجھے چھوڑ کر گئے ہیں، پر تمہیں لینے تو غفور کیا تھا، راستے میں وہ نازل ہوئے تھے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پھر یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ رشتہ ختم ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں سے ایک دفعہ پھر آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے۔ اماں وٹی، کیا واقعی آپ کو مجھ سے کوئی ہمدردی ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ہمدردی نہ ہوتی تو تجھے یوں اپنے پاس باندھ کر کیوں رکھتی؟ تیرے مرحوم باپ کے ساتھ میرا وعدہ تھا، تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اگر ایسا ہے تو پلیز میری جان چھڑوا دیں۔ کس نے پکڑی ہے تیری جان؟ اسی نے جو اب مطالبوں پر اتر آیا ہے۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ آج تو وہ صرف ہاتھ پکڑتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے اس کا منہ نوچ لوں، اس کے جسم کو دانتوں سے زخمی کر دوں۔ میرے پاس کوئی بندوق ہو، میں ساری گولیاں… بولتے بولتے چپ کر گئی، زبان تالو سے چمٹ گئی۔ یہ کیا کہنے جا رہی تھی؟ ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنے زور زور کے تھپڑ مارنے لگی۔ اماں وڈی نے دہل کر اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں کیے۔ وہ دھیمی مگر پھٹی آواز میں بولی، میرے ہاتھ چھوڑ دیں۔ کیا آپ نے سنا نہیں میں کیا چاہتی ہوں؟ میں اس کا منہ نوچنا چاہتی ہوں جس کے سوا مجھے کسی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ میری آنکھوں میں رہتا ہے اور میں اسی کے وجود کو چھنی کرنے کا سوچتی ہوں۔ مجھے مار دیں، میرا گلا دبا کر مجھے مار دیں۔ اس کی حالت دیوانوں سی ہو رہی تھی۔ اماں وڈی کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں کھینچتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ انہوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ ان کے کمرے میں کوئی بھی جب چاہتا آ سکتا تھا۔ اگر اس وقت کسی فرد کا آنا ہوتا تو یقیناً کئی سوال جنم لیتے۔ انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو اپنے ضعیف بازوؤں میں بھر کر سینے سے لگایا۔ شفقت کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے دھیرے تسلی دینے لگیں۔ بس میری بچی، حوصلہ کر، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، وہ بڑا کریم ہے۔ میں ہوں نا، میں تمہیں اس طرح ٹوٹنے تھوڑی دوں گی۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ آپ ان کو کہہ دیں وہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے بھول جائیں، کبھی میرے سامنے نہ آئیں۔ آخر کل کو سب جاننے کے بعد بھی تو مجھے چھوڑ جائیں گے، تو بہتر نہیں آج ہی چھوڑ جائیں۔ اماں وڈی میں تعلق نبھانا تو دور کی بات، بنا بھی نہیں سکتی۔ تمہاری دوا کدھر ہے؟ میں نے آنے سے پہلے دوا کھائی تھی۔
ایک خوراک اور کھاؤ، جاؤ شاباش، وہ دراز پہ پانی کا جگ رکھا ہے، گلاس میں پانی ڈالو اور دوا نکل جاؤ۔ کیا فرق پڑنا ہے اماں وٹی؟ مجھے تو اب دنوں مہینوں سالوں کا حساب ہی نہیں رہا کہ کب سے یہ گولیاں کھاتی آ رہی ہوں۔ انہوں نے کیا بدلا ہے؟ میں تو آج بھی ویسے ہی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں بھولتا، لوگوں کی یادداشت چھن جاتی ہے۔ میں اس معاملے میں بھی خوش قسمت نہیں ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے وڈی اماں کہ اللہ اپنے ایک ہی بندے کی قسمت میں اتنی ڈھیر ساری محرومیاں رکھ دے؟ کیا تھا جو اللہ مجھے بھی اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرتے؟ مجھے کیوں ایسوں میں شمار کیا جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے؟ توبہ کرو تاشفا، ایسے نہیں کہتے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اللہ تم کو محبت نہیں کرتا؟ وٹی اماں دیکھے میری طرف، کیا اللہ جن سے محبت رکھے ان کی حالت میرے جیسی ہوتی ہے؟ کیا زمانے میں ان کی شہرت میرے جیسی ہوتی ہے؟ لوگ میری طرف دیکھتے ہیں پھر ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وٹی اماں میں کوئی اندھی بہری تو نہیں ہوں نا؟ اے کاش اس نے مجھے اندھا بہرا ہی بنا دیا ہوتا، تو میں اپنے رشتہ داروں کے چہروں پہ جو نحوست مجھے دیکھ کر اترتی ہے اس سے تو انجان رہتی۔ جو میری پھپھیاں مجھے گھورتے ہوئے بڑبڑاتی ہیں وہ سنائی نہ دیتا۔ میں نے آخر کیا کیا ہے؟ مجھے بروں میں شمار کیوں کیا گیا؟ کس نے کہا تم بری ہو؟ تم تو بڑی نیک لڑکی ہو۔ مت کہیں مجھے نیک، یہ سب آپ مجھے تسلیاں دینے کو کہتی ہیں۔ آپ بس میرے پہ ایک آخری احسان کر دیں، اس کو کہیں وہ مجھے چھوڑ دے۔ وہ آج ان کو کی بجائے اس کو کہہ رہی تھی۔ چھوٹی عمر میں جو نشہ انسان کو لگ جائے وہ آسانی سے نہیں جاتا، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے پھر میں اس کو چھوڑ رہی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی، جا کر بیگ میں رکھا موبائل نکال کر واپس آئی، کانپتی انگلیوں سے لاک ہٹا کر ان باکس کھولا، لائف لائن والے ٹائٹل والا کانٹیکٹ کھول کر واٹس ایپ پر آئی ڈی کھول کر میسج لکھنے لگی۔ میں تاشفا عباس اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ کو چھوڑ رہی ہوں۔ آج کے بعد میرا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ میرے لیے کبھی نہ تھے، آج میں آپ کے لیے بھی مر گئی۔ میسج بھیج کر اس نے فون لاک کر کے بیڈ پر پھینکا، اپنے دوپٹے سے رگڑ کر سارے آنسو صاف کیے، بیگ میں سے 2 نیلی پیلی گولیاں نکال کر پانی کے ساتھ گلے میں اتار لیں۔ اماں وٹی کو وضو کروانے میں مدد دی، وہ ابھی نماز پڑھ رہی تھیں جب نوازش علی ہلکی سی دستک دے کر اندر آ گئے۔ وہ وضو کر کے نکلی تھی مگر نوازش علی کو دیکھ کر جائے نماز کو بڑھتا ہاتھ درمیان میں ہی رک گیا، کیونکہ ان کے پیچھے ان کی بیگم بھی تھیں۔ تاشفا پر نظر پڑتے ہی شمیم کی تیوری چڑھ گئی۔ اس نے نظر انداز کرتے ہوئے نوازش علی کو سلام کیا، السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام تاشفا بیٹی، کیسی ہو؟ گھر پہ بھابھی اور بچیاں سب ٹھیک تھے؟ جی بالکل۔ اچھی بات، جب اماں نماز سے فارغ ہو جائیں تو مجھے بتا دینا، میں اتنی دیر باہر بیٹھتا ہوں، اچھی ہوا چل رہی ہے، اندر تو اے سی آن ہونے کے باوجود حبس محسوس ہوتا ہے۔ جی اچھا، اس نے فرما برداری سے کہا۔ نوازش علی تو باہر نکل گئے جبکہ شمیم اس کو گھورتے ہوئے وہیں بیٹھ گئیں۔ وہ کہہ کچھ نہیں رہی تھی مگر اندر کی نفرت آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ وڈی اماں کو سلام پھیرتے دیکھ کر شمیم تاشفا کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اماں کے کپڑے تیار کر دو، کل میرے فربود کا رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں۔ تاشفا ناسمجھی سے شمیم کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ ایسے کیا گھور رہی ہو منحوس؟ سنا نہیں؟ اماں کا سب سے اچھا جوڑا تیار کر دو۔ میں سن چکی ہوں، بدقسمتی سے بہری تو میں ہوں نہیں، اور آپ براہ مہربانی مجھ پر صرف اپنی نفرت ہی جتایا کریں، حکم چلانے کی کوشش نہ ہی کریں، کیونکہ نہ تو میں آپ کی ملازمہ ہوں نہ آپ کا لے کر کھاتی ہوں۔ اب گھورے کیا جا رہی ہو؟ منہ میں کچھ ڈالا ہوا ہے جو بولتی بند کیے کھڑی ہو؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، خواہ سامنے آ کر میرا بی پی بڑھا دیتی ہو۔ شمیم کو بولتا دیکھ کر اس کو اپنی بزدلی کا احساس ہوا۔ وہ جو کچھ سوچ رہی تھی مر کے بھی کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئی۔ باہر آئی تو ساری لڑکیاں گروپ کی صورت میں بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ تاشفا پر نظر پڑتے ہی عائشہ نے ہانک لگائی، ارے بے وفا تاشو، جلدی سے ادھر مرو ورنہ تیرا میرا مرن جیون ختم۔ تاشفا کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی، دل میں سوچا عشاء کی نماز واپس آ کر پڑھ لوں گی۔ دھیمی چال چلتی ہوئی گیٹ تک آئی، باقی لڑکیاں جا چکی تھیں مگر عائشہ اس کے انتظار میں ہی کھڑی تھی۔ تاشفا کے قریب آتے ہی اس کے گلے لگ گئی، کیا گھر جا کر کھانے کو نہیں ملتا؟ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ بیمار تھی اس لیے کمزوری ہوئی۔ کیا بیماری تھی؟ بھاری مردانہ آواز پر اس نے چونک کر پوچھنے والے کی جانب دیکھا۔ فربود صاحب آنکھوں میں شوق کی قندیلیں لیے اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تاشفا کے چہرے سے مسکراہٹ یوں غائب ہوئی جیسے بادلوں میں سورج غائب ہوتا ہے۔ فربود بھائی، آپ اپنی ٹرپ سے کب واپس آئے؟ صبح کا آیا ہوا ہوں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟
وہ ساری لڑکیاں ذرا نہر پر جا رہی ہیں، میں اور تاشفا پیچھے رہ گئے۔ تاشفا جی تو بڑی مغرور لگتی ہیں، جس دن میں آیا تھا تب بھی سیدھے منہ سے سلام کا جواب نہ دیا، اور آج بھی میرا سوال سرے سے ہی گول کر گئی ہیں۔ ارے نہیں فربود بھائی، تاشفا تو ذرا بھی مغرور نہیں ہے، ہاں بس کسی کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوتی، آپ محسوس نہ کیجیے گا، یہ یہاں واسع بھائی سے ہی کبھی بات کر لے تو کر لے، ورنہ باقی کسی لڑکے کو مخاطب کرنا دور ان کی جانب دیکھتی بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ تو سارے اس کے کزنس نہیں ہیں نا، نہ بھی بولے تو کوئی بات نہیں، مگر میرے تو یہ ماموں کی بیٹی ہے، مجھے کیوں اتنا اگنور کرتی ہے، یا پھر دیسی لڑکیوں والے نخرے تو نہیں دکھا رہی؟ اندر کمرے میں ماں کو چھوڑ کر باہر بھاگی تھی، اور اب آگے بیٹا آ گیا تھا۔ تاشفا کو فربود کی گہری نظروں سے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ جی چاہا شمیم پھپھی کو آواز دے، آ کر اپنے لختے جگر کو قابو کرو، تمہاری نیچ بھتیجی کے ساتھ لیگ سے لیگ بڑھا رہا ہے۔ عائشہ چلے؟ ہاں چلو۔ اچھا فربود بھائی، پھر بات ہوتی ہے، اپنی مری والی تصویریں ضرور دکھائیے گا۔ چلو میں تم لوگوں کے ساتھ ہی چلتا ہوں، اس وقت میں بھی فارغ ہی ہوں۔ عائشہ، مجھے شمیم پھپھو نے اماں وڈی کے کپڑے تیار کرنے کو بولا تھا، کل فربود صاحب کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں، میں نہر پر پھر کسی وقت چلی جاؤں گی، ابھی ذرا کام کر لوں۔ عائشہ کا جواب سنے بغیر ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتی اندر چلی گئی۔ عائشہ نے معذرت خواہ نظروں سے فربود کو دیکھا، جو سنجیدہ نظروں سے تاشفا کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر عائشہ کی طرف مڑا۔ کیا یہ میری وجہ سے واپس چلی گئی ہے؟ اتنی عجیب کیوں ہے؟ آپ اس کو پرسنل نہ لیں، آپ کی جگہ عدیل یا نبیل بھائی بھی ہوتے تب بھی اس نے ایسا ہی کرنا تھا۔ اصل میں شمیم چچی نے ایک آدھ دفعہ اس کو گھر کے کسی لڑکے کا کام کرتے دیکھ کر بڑی غلط باتیں کر دی تھی، حالانکہ مخاطب یہ کسی سے بھی نہیں ہوتی، سب ہی یہ بات جانتے ہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں آپ کی امی تاشفا کو اتنا ناپسند کرتی ہیں، کچھ یہ بھی چپ چپ رہتی ہے، اوپر سے چچی کے رویے نے اس کو اور بھی روکھا کر دیا ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے گھر سے نکل کر نہر کی جانب چل پڑے۔ فربود نے کندھے اچکاتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی، یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی آخر اس کی ماں کو تاشفا سے خار کیا تھی۔ تمہاری پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ ایک دم بور۔ فربود نے ہلکا سا کہکا مارا، یعنی بس گزارا ہی ہے، کوئی خواب یا جنون کوئی نہیں ہے؟ جنون ہے نا بھائی، ہاں جانتا ہوں، ناولز پڑھنے کا جنون ہے، مگر میں سوچتا تھا اب تک ہماری آشو کچھ نہ کچھ سنجیدہ ہو ہی گئی ہوگی، کیا کرنا ہے سنجیدہ ہو کر، ہونی تو اینڈ پہ شادی ہی ہے۔ ایک دفعہ پھر فربود کے لب پھیلے، بڑی ہو کر کیا بنو گی؟ ہیں، آپ کو میں چھوٹی لگتی ہوں؟ تو اور کیا، ابھی تو تم میرے کندھوں تک بھی نہیں آئیں۔ ہائے اللہ، اپنے آپ سے تو نہ ہی ملائیں، آپ تو سرو اور سفیدے کی طرح لمبے ہی لمبے ہیں، مجھے نہیں ہونا اتنا لمبا، میرا قد جتنا ہے اتنا ہی ٹھیک ہے۔ 4-5 منٹ میں ہی انہوں نے باقی پلٹون کو جا لیا۔ فربود کی آواز سنتے ہی ہیرا خوشی سے بولی، فربود آج ذرا ہاتھ لگے ہو تو اپنے ملک کی سناؤ، کیا تھا جو آتے ہوئے ایک آدھ گوری ہی لے آتے؟ ہاں وہاں مفت بنتی ہے نا، جو آپ کی خدمت کے لیے لے آتا۔ میرے بھائی ہماری نہیں پر اپنی خدمت کو ہی لے آتے، اب چچی بیچاری نے کئی لڑکیاں رد کرنی ہیں، گوری کو تو جیسے امی نے 100 بسم اللہ کر کے گلے لگانا تھا، کیا پتہ لگا ہی لیتی، آخر اتنی گوری بہو ہونی چاہیے۔ دفع کرے گورا رنگ ہراپا، آپ کا بھائی کالی کے ساتھ ہی گزارا کر لے گا۔ ساری لڑکیاں مکئی کے دانوں کی طرح کھڑکھڑا کر ہنسیں۔ لالے اپنی چچی بڑی سٹائلش عورت ہے، بڑا اونچا ناک ہے، وہ کسی کالی کو بہو نہیں بنانے والی، انہوں نے سارے ملک کی لڑکیوں کو وقت ڈال دینا ہے، میں بھی انہی کا بیٹا ہوں، میں الٹا ان کو وقت ڈال دوں گا۔ تم لوگ کیوں دل چھوٹا کرتے ہو، تمہارا بھائی لڑکی ڈھونڈ چکا ہے، شادی تو اسی سے ہونی ہے۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز اٹھی، کون ہے کون ہے، کیسی ہے؟ یقیناً گوری ہی ہے جو دل لے اوڑی، ہائے بیچاری چچی کے ارمانوں کا کیا خون کیا ہے۔ تم ساری کی ساری پہلے یہ فیصلہ کر لو میرا ساتھ دینا ہے یا میری اماں جی کا۔ ہمیں چچی کے ہاتھوں قتل ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، لہٰذا ہم سب کی جانب سے پیش کی معذرت۔ کیسی بہنیں دی ہیں یا رب جو مشکل کے آتے ہی آنکھیں پھیر گئی ہیں۔ پورا گھنٹہ نہر پہ بیٹھ کر گپے ہانکنے کے بعد وہ لوگ واپسی کو مڑے۔ راستے میں فربود نے سب کو کھوئے والی کلفیاں دلوائیں۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال تھا کہ فربود اپنی دنیا میں مگن رہنے والا لڑکا ہے، وہ تاثر دور ہو گیا تھا، کیونکہ چھٹی والے دن گھر کے باقی لڑکوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ گھر داخل ہوتے ہی وہ سیدھا باہر والی بیٹھک میں گیا، کمرے میں قدم رکھا، نظر ٹی وی اسکرین پر پڑی جہاں نئی آنے والی انڈین فلم چل رہی تھی۔ اس کے سارے کزن اے سی کی ٹھنڈک میں مست لیٹے تھے۔ غصے کو قابو کرتے ہوئے وہ آگے بڑھا، ٹی وی کا پلگ نکال دیا۔
اوئے یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی ہی تو اصل ایکشن شروع ہوا تھا، تم نے آ کر درمیان میں ہی سارا ستیہ ناش کر دیا۔ میں جب بھی اس کمرے میں آتا ہوں تم لوگ کوئی نہ کوئی فلم ہی دیکھ رہے ہوتے ہو، دنیا کی بھی ہوش خبر ہے یا نہیں؟ کیڑے پڑے جانوروں کی طرح اندر گھس گھس کر آرام ڈھونڈتے ہو، نکلو نا ذرا باہر۔ او یار باہر جا کر کیا کریں، کوئی کام بھی تو ہو۔ کام ہی کام ہے، آج پانی لگانے کی باری ہماری ہے، دو لوگ ادھر جاؤ اور دوسرے ڈرائیور کو جا کر ذرا مدد دو، کب سے بیچارہ ٹریکٹر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تمہیں کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ اگر وہ کھیت تیار کر رہا ہے تو احسان نہیں کر رہا، اس کو تنخواہ ملتی ہے، اس کو صرف تنخواہ ملتی ہے اور وہ اس قدر محنتی ہے۔ تم لوگوں کو تو فری میں کھانا پینا پہننا اوڑھنا نرم بیڈ فری وائی فائی نوابی طرز زندگی سب کچھ ملا ہوا ہے، پھر تم لوگ محنت کر کے اپنے اوپر لگائے گئے اپنے ماں باپ کے مال کو حلال کیوں نہیں کرتے؟ سارا سارا دن سانڈوں کی طرح پڑے رہتے اور اونگتے رہتے ہو، کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے۔ نکلو باہر، آج سے میں اس کمرے کو تالا لگا رہا ہوں، سب اپنے بستر اوپر چھت پر لگاؤ اور آج کے بعد ادھر ہی سونا۔ تو ہمارا ابا بننے کی کوشش نہ کر، 4 دن باہر کیا رہ آئے ہو، اپنے آپ کو تو توپ چیز سمجھنے لگ گئے ہو، جانے سے پہلے تم ہی یہاں لڑکیوں کے پیچھے خوار ہوا کرتے تھے، آج بڑے عقل مند بن رہے ہو۔ عدیل کی بات پر وہ بڑے تحمل سے بولا، تم میرے ساتھ منہ ماری کر کے اگر مجھے چپ کروانے کے چکر میں ہو تو بتا دوں، اپنی انرجی ضائع نہ کرو۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر ڈی وی ڈی پلیئر اٹھا کر بغل میں دبایا اور وہاں سے نکل آیا۔ اگلا سٹاپ رضیہ چچی کا پورشن تھا۔ یہ کیا اٹھائے گھوم رہے ہو؟ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، اس ڈبے کو کسی بستر والے بڑے سے ٹرنک میں پیک کر کے تالا لگا دیں۔ رضیہ پہچانتے ہوئے بولی، چھاپا مار کر آ رہے ہو؟ ہاں جی، اب آپ کے شوہر صاحب سے ایک کام ہے، اسی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ یعنی کام نہ ہوتا تو تم نے ادھر آنا ہی نہیں تھا؟ نہیں، میں ایسا بھی مطلبی نہیں ہوں، آپ کے ہاتھ کی بنی لسی پینے ہر صبح آتا تو ہوں۔ رضیہ چچی جواب دینے ہی لگی تھیں جب اندر سے دستگیر کی آواز آئی۔ کیا باہر فربود بول رہا ہے؟ اس کو اندر بھیجو، مجھے کام ہے۔ جاؤ، تمہاری خوشبو اندر جا چکی ہے، اب آواز پہ آواز آنی ہے۔ آپ چچا بھتیجے کی محبت پر جلنے کے بجائے فالسے کا شربت بنا کر پلائیں، قسم سے ساری جائز خواہشات پوری ہوں گی۔ سب سے جائز خواہش تو تمہارے لیے لڑکی دیکھنے جانے کی ہے، وہاں جانے کے لیے تو تمہاری اماں نے ہمیں جھوٹے منہ بھی دعوت نہیں دی۔ ارے پہلی دفعہ جو جا رہی ہیں اس لیے ایسا روکھا رویہ رکھے ہوئے ہیں، ابھی تو نہ جانے کتنی لڑکیاں دیکھیں گی، پر آپ فکر نہ کریں، شادی میں آپ کی پسند کی لڑکی کے ساتھ ہی کروں گا۔ بھابھی کے کان میں تمہاری یہ بات پڑی نا تو وہ تمہیں کمرہ اریسٹ کر دیں گی۔ یہ تو اماں وڈی کے ڈر سے وہ ہم لوگوں کو برداشت کر رہی ہیں۔ کیا آپ کو میری محبت پر کوئی شک ہے؟ وہ ایک چھوڑ لاکھ مرتبہ مجھے آپ سے دور کرنے کی کوشش کریں، پر میں نے تو کبھی آپ کو نہیں چھوڑنا۔ آپ تو میری چھوٹی ماں ہیں، جیسے بیٹے سے آپ کو اپنی محبت ہے، اسی محبت کے صدقے اس کی ماں کے رویے کو بھی نظر انداز کر دیا کریں۔ اچھا جاؤ جاؤ، جا کر چاچو کی بات سن لو، ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں سے اتنی سیانی باتیں سیکھ کر جوان ہوئے ہو، ہر وقت ڈر رہتا ہے ہماری ہی نظر نہ لگ جائے۔ شہزادہ گلفام صاحب اگر تعریفوں سے دل بھر گیا ہو تو اندر تشریف لے آئیں، ہمارے ابا حضور ملاقات کو بےتاب ہیں، 2-4 قصیدے وہاں سے بھی سن لیں۔ واسع کا چہرہ دروازے کے فریم میں ابھرا، اس نے ڈی وی ڈی باکس رضیہ کے ہاتھ میں دیا، خود واسع کے گلے میں بازو ڈال کر اندر چلا گیا، جہاں دستگیر کارپٹ پر سارے کھاتے کھول کر حساب کتاب میں مصروف تھے۔ چودھری صاحب اگر گندم اس دفعہ زیادہ ہی اچھی ہو گئی ہے تو کوئی 10-12 لاکھ میرے یار کی شادی پہ ہی لگا دیں، بیچارہ کب سے آپ کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، کسی کو بچے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ تمہارا بھی کہیں رشتہ پکا ہو جائے پھر دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کر دیں گے۔ دستگیر کے جواب پر وہ پھسکڑا مار کر ان کے قریب بیٹھ گیا، وہ ان کے ہاتھ سے قلم لے کر پرچیوں پہ لکھی تفصیل رجسٹر میں اتارنے لگا۔ یہ سراسر ظلم ہے، کیوں بے زبان کی بد دعا لیتے ہیں؟ میرا بھائی اس قدر شریف اور شرمیلا ہے، اگلے 2 سال تک بھی آپ اس کی رخصتی نہ کریں تب بھی اپنے منہ سے نہیں کہے گا، پر میرا تو جگر ہے، یہ نہ بھی کہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، اب اس کی رخصتی ہو جانی چاہیے۔ میری فکر چھوڑو، اپنی سوچو۔ واسع کی بات کے پس منظر کو بڑی اچھی طرح جاننے کے باوجود مسکرا دیا۔ میرے لیے سوچنے والوں کی لمبی لائن ہے، اس لیے فی الحال میں اپنے دماغ کو آرام دے رہا ہوں۔ فربود تم ہوتے کہاں ہو؟ کبھی ایک جگہ ٹک کر بیٹھ بھی جایا کرو، جب بھی کسی کو تمہاری تلاش میں بھیجوں یہی جواب آتا ہے اس وقت گھر پہ نہیں ہے، پرسوں سنا کہ مری گئے ہوئے ہو۔ یار امریکہ جیسا ملک دیکھنے کے بعد تمہارے سیر سپاٹے کے شوق پورے نہیں ہوئے؟ چاچو امریکہ ہے اور پاکستان ہے، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ تو امریکہ میں پاکستان جیسے پہاڑ اور موسم ہے، نہ پاکستان میں امریکہ جیسا قانون۔
کیا بات کر رہے ہو؟ امریکہ کا قانون تو دنیا کا اندھا ترین قانون ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس اس بات کی زندہ مثال ہے۔ کاپی پر چلتے فربود کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ چاچو، ڈاکٹر عافیہ کا کیس امریکہ کے اندھے قانون سے زیادہ مسلمان جوانوں کی بے غیرتی کا ثبوت ہے۔ ہماری حکومتوں کے منہ پر کھلا تمانچہ ہے۔ اقبال نے ہماری توجہ اس طرف دلوائی تھی جب فرمایا، خودی کیا ہے راز دورن حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، ناحد اس کے پیچھے ناحد سامنے، زمانے کی دھاری میں بہتی ہوئی، ستم اس کے موجوں کے سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ اور پھر فرمایا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ و فساں لا الہ الا اللہ۔ جب آج کا ہمارا جوان غیرت کے نام سے بھی واقف نہیں ہے تو ہماری بہنیں بیٹیاں کس طرح محفوظ ہوں گی؟ جب معاشرے کا کوئی اصول ہی نہ رہے، جب برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیں تو کام کیسے چلے گا؟ آج ہمارا سارا فوکس برانڈڈ کپڑے ہیں، فیشن ٹرینڈز دیکھنا ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ آپ 9ویں 10ویں کے بچوں کو پوچھ لیں، لڑکے ایڈیڈاس، نائکی، زارا، گوچی کے دیوانے نظر آئیں گے۔ اسکول بیگ سے لے کر سیل فون تک لیٹسٹ ماڈل کا چاہیے۔ لڑکیاں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے گھر کی مثال لے لیں، گاؤں میں پیدا ہوئی ہیں، یہیں پلی بڑی ہیں، مگر جب مارکیٹ جاتی ہیں، بریزہ، گل احمد، پیور کے علاوہ کسی کپڑے کی جانب دیکھنا بھی توہین سمجھتی ہیں۔ جو کپڑا 10-15 ہزار سے کم سرمایہ میں آئے اسے کسی کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا۔ فربود، تم کہاں سے ایسی باتیں سیکھتے ہو؟ گھر چھوڑ سارے خاندان برادری میں کوئی ایسے خیالات والا نہیں ہے۔ رضیہ اندر آ گئی تھیں، اب حیرت سے پوچھنے لگیں، جس پر فربود مسکرا بھی نہ سکا۔ بس چچی، جب تک ہم آسانیوں کا شکار رہتے ہیں، دنیا کی حقیقت سے ناواقف رہتے ہیں، اپنی دنیا اور اپنے حال میں مگن، پر جب اکیلے دنیا کا سامنا کر کے اپنی جگہ بنانے کا شوق چڑھے تو پھر احساس ہوتا ہے میں تو ایک نقطے سی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ جب ابو نے میرا ویزا تو لگوا دیا تھا، پر ایئرپورٹ پر رخصت کرتے وقت انہوں نے کہا، جو رقم اس وقت تم مجھ سے لے کر جا رہے ہو، میری طرف سے تمہارا وہی حصہ نکلتا ہے، اس کے آگے کچھ امید مت رکھنا، اپنا سارا خرچ خود اٹھانا ہے۔ مجھے اس وقت ابو کی بات فقط ایک مذاق محسوس ہوئی تھی، مگر امریکہ جیسا مہنگا ملک اور کوئی مالی مدد نہیں، مر کے بس فیسوں کے خرچے ہی پورے ہو جاتے، پھر بھی تھا۔ ادھر امی نے کبھی خود سے ہل کر پانی کا گلاس تک نہیں اٹھانے دیا، ادھر لوگوں کے سامنے جی حضوری کرنی پڑی، شاید ہی کوئی ایسا کام بچا ہو جو میں نے نہ کیا ہو۔ ابو نے کہا تھا شادی کروانے کا بڑا شوق ہے تو اپنے آپ کو کسی قابل بنا کر دکھاؤ۔ برخوردار، تم نے بھی تو حد ہی کر دی تھی، ابھی FSC بھی نہیں مکمل ہوئی تھی اور جناب کو شادی کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ چاچی، یہ بھی تو غور کرے نا، آج کل سستے فون پیکج اور ساری رات پڑھائی کے بہانے فون اور لیپ ٹاپ پر جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے یہ سب تو نہیں کیا، بس وہ لڑکی اچھی لگ گئی، جھٹ امی کو بتا دیا، یہی غلطی کی۔ امی نے تو مجھے نانی یاد کروا دی۔ صدا کے چپ رہنے والے ابو بھی ان دنوں جلاد ہی بن گئے تھے۔ اس وقت مجھے سمجھ آئی، جب انسان کے ستارے گردش میں آ جائیں پھر سارے کام ہی الٹ ہوتے ہیں۔ چلو، اگر ماں باپ نے سختی کی تو آج اس کا پھل بھی تو مل رہا ہے۔ جو کل تک ماں باپ کے ناک میں دم کیے رکھتا تھا، آج ماشاءاللہ اتنا نیک اور سعادت مند بیٹا ہے، جس کی ہر ماں باپ کو خواہش ہوتی ہے۔ امی، آپ اتنی امپریس نہ ہوں، یہ آج بھی کمینے کا کمینہ ہے، بس باتیں بنانے میں ماہر ہو گیا ہے، آخر گھاٹ گھاٹ کے پانی پی کر آیا ہے۔ واسے نے ماں کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا، جس پر فربود ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ واسے بھائی، اگر آپ کے والدین آپ کے مقابلے میں چھوٹے بھائی سے زیادہ امپریس ہیں تو اس بات پر آپ کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ سچ برداشت کیوں نہیں ہوتا جیجا جی؟ واسے ہنستے ہوئے بولا، بیٹا تو پہلے یہ فیصلہ تو کر لے، تو میرا سالہ ہے یا بھائی ہے؟ میں 2 in 1 ہوں، جس وقت جس رشتے میں زیادہ فائدہ نظر آئے گا وہی بن جاؤں گا، جیسے ابھی آپ بالکل جیجا جی لگ رہے ہیں۔ یعنی اس وقت تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ جی میری جان، درست سمجھا ہے، مجھے اپنے فون کے لیے نئی سم چاہیے، اگر ناگوار نہ گزرے تو جا کر ڈسکا سے پکڑ لاتے ہیں۔ واسے نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ رضیہ گلاسوں میں فالسے کا شربت ڈالتے ہوئے بولی، کیا سم کل نہیں آ سکتی؟ اب تو بڑی رات ہو گئی ہے۔ امی، صرف 10:15 ہوئے ہیں، ہم لوگ آدھے گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، ویسے بھی ہمارا راستہ بڑا صاف ستھرا ہے، ڈر والی کوئی بات نہیں ہے۔ فربود رجسٹر واپس دیتے ہوئے بولا،
وہ جو 4 نکمے چھٹیوں کی وجہ سے عیاشی مار رہے ہیں ان سے کام لیں. ابھی میں کہہ کر تو آیا ہوں مگر ایک دفعہ آپ ڈانٹ دیں گے تو زیادہ اثر ہوگا. ان کو میں دیکھ لوں گا. تم دونوں نے اگر ضروری ہی جانا ہے تو جلدی نکلو. فون ساتھ لے کر جانا. اور واسطے سویٹ ہاؤس والے کو کہنا ابو نے کل ڈیرے پر آنے کا کہا ہے. جی اچھا. شربت کا ایک ایک گلاس پینے کے بعد دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے باہر کو آ گئے.